ان کے صدقے میں ہم پل رہے ہیں. ارے کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے. مفتی صاحب توجہ کا طالب ہوں کہ ان کے صدقے میں ہم پل رہے ہیں. کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے. ارے دامن مصطفیٰ مل گیا ہے اب کسی کی ضرورت. وعلیکم السلام سارا بہن. آپ لوگ اتنی سخت دھوپ میں کہاں جا رہی ہیں؟ ارے بہن آپ کو معلوم نہیں ہمارے محلے میں اجتماع اسی میں شریک ہونے جا رہے ہیں. کیا آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی؟ ارے خالدہ بہن یہ اجتماع کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سن کر میرا تو کان پھٹ گیا ہے. ارے بہن اجتماع میں دین کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا میں سمجھ گئی. اس میں سے ایک لڑکی کھڑی ہوگی اور کہے گی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، پھر مت دیکھو، گانے مت سنو، بے پردہ بازار مت جاؤ، آدھے بازو کا کپڑا مت پہنو، لپسٹک مت لگاؤ، ناخن پالش مت لگاؤ وغیرہ وغیرہ. ہاں ہمارے محلے کے امام صاحب بھی اسی طرح بیان کرتے رہتے ہیں. ہم لوگوں کا تو یہ سب سنتے سنتے کان پک گیا ہے. استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. آپ لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اسلامی طور طریقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. سزا برابر ہی اللہ و رسول کا خوف نہیں، اس لیے آپ کی زبان میں خوف چلتی ہے. اے لڑکی خبردار، اگر تم نے میرے اوپر الزام لگائی تو بہت برا ہوگا. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ہم لوگ تم لوگوں سے بھی زیادہ دین کے بارے میں جانتے ہیں. غور سے سن لو، زبان سے ایسی بات نکالی تو بہت برا ہوگا. ارے آپ لوگ تو برا مان لیے اور اپنی جہالت کو سب کے سامنے ظاہر کر دیے. ہم لوگوں کا مطلب آپ لوگوں کو برا بھلا یا طعنہ دینا نہیں تھا، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کوئی دین کی باتوں کا مذاق اڑائے تو ہم فوراً اصلاح کریں اور ان کے سامنے دین کی فضیلت بتائیں. ارے آمنہ بہن، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہوگی؟ نہیں. کیوں نہیں پڑھی؟ ارے بہن کان کھجلانے سے فرصت ہی نہیں، نماز کیسے پڑھوں؟ واہ بہن، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں دین کی معلومات بہت ہے اور نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. یہ کون سی دین کی محبت ہے؟ زبان سے کہنے سے کام نہیں چلنے والا، عمل تو مقصود ہے. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ نماز وہ پڑھے جن کو کوئی کام نہیں. ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. ارے بہن 1-2 وقت کی نماز چھوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو قبر میں بڑے بڑے سانپ ڈسیں گے اور بڑے بڑے بچھو ڈنک ماریں گے. ہم تو اپنے گھر میں ڈر جاتے ہیں، اگر دروازہ ہل جائے تو ڈر جاتے ہیں. اندھیرے گھر یعنی قبر کے بارے میں کیا تم نے کبھی سوچا ہوگا؟ ارے باجی ایسی باتیں مت کیجیے، مجھے ڈر لگتا ہے. ویسے تو دنیا میں بہت ساری خواتینیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، زکوٰۃ نہیں دیتی، کیا انہیں بھی سانپ ڈسیں گے؟ جی بہن، یہ سزا تو ہر بے نمازیوں کو ملے گی، لیکن قبر میں اس سے بڑے بڑے عذاب ملیں گے، اس لیے توبہ کرو. توبہ کرتی ہوں کہ آپ وقت نکال کے نماز پڑھوں گی. ارے بہن، آپ تو وقت نکالنے کی بات کر رہے ہیں، تھوڑی نا نماز پڑھنے میں 2-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ہم ٹی وی پروگرام موبائل میں اتنا سارا وقت گزار دیتے ہیں، میک اپ کرنے میں اتنا سارا وقت گزار دیتے ہیں، اگر کوئی مہمان آ جائے تو انہی گپ شپ میں اتنا سارا وقت گزار دیتے ہیں. خدا نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا، چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ دیے اور سننے کے لیے 2 کان دیے. کیا ان کے لیے ہم 10-15 منٹ نہیں نکال سکتے ہیں؟ ارے باجی ویسے تو دنیا میں بہت ساری خواتینیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، دین و مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کیا انہیں بھی یہ سزا دی جائیں گی؟ اور آپ مجھے نماز کے بارے میں کچھ اور بتائیں. ارے بہن، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری دل کا سکون ہے، جنت کی نماز ہے. کل قیامت میں سب سے پہلے حساب نماز کی ہوگی. اگر نماز اچھی نکلی تو باقی عمل بھی اچھے نکلیں گے اور اگر نماز خراب نکلی تو باقی عمل بھی خراب نکلیں گے. ارے باجی میں تو مدرسہ قصہ کی بھی نہیں دیکھی آپ
आपने इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी हैं? अरे बहन, हमारे गांव मदरसा मोहरे कासिम है, उसी में आप जाहिर सी बात है इंसान जिस माहौल में रहेगा उसमें उसी तरह की खराबियाँ आएगी। अगर ज़्यादा इस्लामी माहौल में रहेंगे तो ज़्यादा इस्लामी बात। अरे बाजी, आप दुआ कीजिए कि मैं भी मदरसा मोहरे कासिम में दाखिला करवा के इल्म दीन हासिल कर सकूं। जी बहन, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे और जन्नत में आला से आला मकाम फरमाए। आमीन।